پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس مبارک کام کو نہیں کرتے ہو جس کام کے لیے امت بھیجی گئی ہے. یہ امت مبعوث ہے. جیسے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتا تھا، قیامت کے دن نبی نہیں ہوں گے لیکن کرسیوں پر، نبیوں والے کرسیوں پہ بیٹھیں گے. اس دن میں پڑھ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق، آخر پھر سوچنا یہ ہے کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے واقعہ سن لیا پھر سوچتے رہے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار کے اندر تھے. تو آپ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پیاس لگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی نکلو پانی پی لو. پھر جب یہ نکل گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نہر بہہ رہا ہے. اب غار تو پہاڑ میں ہوتا ہے. اس نے پانی پیا. جب آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایسا پانی پیا کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب غار سے نکلے تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت الفردوس سے جنت کے پانی کے نہر جاؤ، میرا صدیق پیاسا ہے. اللہ ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق سنو، جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا اگر 70 انبیاء علیہ السلام کا ثواب اس کا پھر بھی یہ دوزخ میں جائے گا. ایسا شان یہ صحابیوں کو کیسا ملا؟ انہوں نے دین کی محنت، حالانکہ اس سے پہلی قومیں گزری ہیں، ان کی عمریں 400 سال 300 سال 250 سال 150. انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے روزے رکھے ہیں، انہوں نے حج کیے. یہ حج تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہمارے زمانے میں شروع ہو گئی ہے. یہ تو ابراہیم آدم علیہ السلام آیا بیت اللہ اترا. لیکن کسی امت کو یہ نبیوں والا کام نہیں دیا گیا. اب یاد رکھو، سارے دنیا میں جو پیرا ہوا نقشہ ہے، یہ سب کا سب مردہ سانپ ہے. لیکن یہ مردہ سانپ کلمی کی دعوت سے تیرے دل میں آئے گا. دعوت کے بغیر یہ اثر دل سے نہیں نکلتا ہے. اب جماعت میں شادی جاتی نہیں ہے، بیماری لگتی فون کہتے پیراسٹامول کا. یہ تو غلط، یقیناً یہ نہیں کہ پیراسٹامول کا استعمال غلط ہے. صدقہ کیوں نہیں رہتے ہو؟ ساتھی سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ نماز پڑھ لو؟ جب تک ہم اس کی مشق نہیں کریے، بھائی ادھر مت دیکھو. کدھر دیکھ رہے آپ؟ دیکھو بات کی طرف دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو. کسی کا عارضہ ہے وہ چلا جائے، عارضہ پورا کر کے پھر آ جائے. یہ ہمارا سب کا معاملہ ہے. پہلے صدقہ دے، نماز پڑھو، اور اس وقت نماز پڑھنا شروع کر دو جب تک تیری بیماری ختم نہ ہو جائے. ایک دفعہ زور لگانا پڑے گا، پھر اعمال کے اوپر ہمیں یقین آئے گا. یہ جو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں نے آپ کے اوپر وحی کیے تاکہ تیرے قلب کے اندر بھی جلواؤ پیدا ہو سکے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین جو تھا اس کی تو کوئی حد نہیں تھی. اسی میں دوستوں، یہ جو واقعات ہمیں کلمے کی دعوت روزانہ دینی ہوگی. اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. یہ گپ نہیں ہے، ہوائی بات نہیں ہے. نمرود نے جو ہے نا بھائی، جب انہوں نے خانے میں بتوں کو توڑ دیا تو ساری قوم نے فیصلہ کیا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھا، حتیٰ کہ باپ
لئن لم تنتهِ لأرجمنك واہجرنی ملیا، اے ابراہیم مجھ سے دفع، مجھ سے دور ہو جاؤ، اگر تو مانے تو میں تمہیں سمجھا کر دوں گا۔ والد ان سے یہ کہہ رہا ہے، اکیلے تھا، پوری بادشاہی کی طاقت، نمرود کی بادشاہی پوری دنیا پہ تھی، فوج ان کے ساتھ، پولیس والے ان کے پاس، خزانے اس کے ساتھ، عوام اس کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھا، پھر ختم کیا ابراہیم علیہ السلام کے اللہ ساتھ اللہ تھا، پھر جب آگ میں ڈالا گیا کُلْنَا يَا نَارُ كُونُوا بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اسی میں ہمیں خوشی خوشی سے ان کو بیان کرنا ہوگا، پھر جب بیان کریں گے پھر دل کو نشانہ بناؤ، پھر وہ اللہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار بنایا، پھر کہو گے لا الہ الا اللہ، پھر کہو اس بات کو، پھر کہو اس بات کو، پھر کہو اس بات کو، کہتے جاؤ کہتے جاؤ، ایک دن آئے گا۔ اسی صحابہ یہ آپ صحابہ پڑھے، صحابہ آپس میں ملتے تھے، فوراً کہتے تھے آؤ ایمان کو تازہ کریں، یہ ایمان تازہ کرنے کی بات ہے۔ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اب آپ خود سوچیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی سمندر میں بھی جاتی ہے، اوپر بھی جاتی ہے، نیچے بھی جاتی ہے، اوپر بھی تیرتی ہے، ایک سمندر سے دوسرے میں جاتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیے، لیکن اس کو کچھ تکلیف نہیں پہنچی پیٹ کے اندر، کیونکہ اللہ پاک نے کہتے ہیں مچھلی کے اوپر الہام کیا کہ اے مچھلی یہ یونس علیہ السلام تیری خوراک کی چیز نہیں ہے، یہ تیرا پیٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی آرامگاہ ہے، یونس علیہ السلام کی آرامگاہ ہے۔ پھر یونس علیہ السلام نے اس نے مچھلی کی پیٹ میں کس نے زندہ رکھا، پھر اس کو نکالا کس نے؟ اب آپ خود سوچیں، مچھلی کی پیٹ سے بندے کو نکلوانا کوئی آسان کام ہے؟ ایک دفعہ نکل جائے تو یونس مچھلی کے پیٹ تپا کی عظمت اور بڑائی کی بات، فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ پھر اللہ پاک نے کیا، فاستجبنا له فنجيناه من وكذلك ننجي المؤمنين۔ مچھلی کی نکل لیا، پھر مڑی نے جو دوبارہ جو ہے اس کو کنارے پہ پھینک لیا، پھر اس کو وہ بالکل مزمحل ہو چکے تھے، یہ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا ایسی اس کی حالت ہو گئی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، پھر پہلے بیلدار درخت، کدو کا درخت، ایک اور درخت بھی آتا اس کے اوپر لگا دیا۔ مارول قرآن میں لکھا ہے کہ وہ دودھ کے علاوہ کچھ کام نہیں سکتا تھا، وہ پیٹ میں ایسا اس کو ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے جنگل کے ہرن کو ایک حکم دیا، وہ صبح بھی آتی تھی اور شام کو بھی آتی تھی، اور اسے دودھ پلا دی، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ ہے، ہم نے اللہ پاک کو پہچانا نہیں ہے۔ خود سوچے پیٹ میں کون بناتا ہے؟ لیکن دیکھو جب سوچو گے نہیں، یا اللہ پانی کی قطرے، ابھی آپ دیکھو پانی کے قطرے میں لاؤ، پانی کے قطرے میں تو آنکھ تو نظر نہیں آ رہا ہے، نہ اس کے اندر ہڈی ہے، نہ اس کے اندر سر ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کبھی ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تو وہ رب ہے کہ تو نے ہمیں پہلے کان پانی کی قطرے سے، پھر تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اے اللہ تو ہی تو ہے، اور پھر تو نے اس کی بیگم، اس کی بیوی کو مٹی سے نہیں بنایا، تو ہی اور کہ تو نے اس کی پتلی سے اس کو پیدا کیا۔ اے اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لا الہ الا، یا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اس کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، اللہ پاک کی معرفت کراؤ، اللہ پاک کا تعارف کراؤ، اللہ اللہ ہے۔ اے لوگوں اللہ پاک کو ناراض مت کر لو، وہ ہمارا رب ہے،
وہ ہمارا پالنے والا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے، اس نے ہمیں بچے دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، بیوی دی ہے، اس نے ہمارے لیے ہوا کے نظام کو چلایا ہے، سورج اور آسمان۔ ہمارے اے لوگوں، اللہ پاک کو ناراض مت کر لو، گھر میں بھی یہی بات کرو، سب بازاروں میں یہی بات کرو، دکانوں میں یہی بات کرو، کھیتوں میں بھی یہی بات کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ ان کو دیکھو میں نے کیسے پیدا کیا۔ اب جب ان جا رہا ہوں، دیکھو یہ کس نے مسخر کیا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، ایک اونٹ کو 10,000 لوگ قابو نہیں کر سکتے، ایک اونٹ کو۔ ایک چھوٹا بچہ مہار پکڑا ہوا ہے، اس کے اندر مہار ڈالا ہوا ہے، اور وہ جو 10,000 آدمی اس کو قابو میں نہیں کر سکتے، وہ ایک چھوٹے لڑکی کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے کیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے۔ اب لا ينظرون، ہم زمین پہ چلتے ہیں، کبھی آپ نے کہا کہ بھئی اللہ تو نے ہمارے لیے فرش بنایا۔ جب یہ کہو گے تو اللہ پاک تمہارے اوپر فخر کرے گا کہ میرا بندہ میری تعریف بیان فرما رہا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل، اللہ پاک کیوں بیان کرتا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی بات کو بہت محبت سے سنیں، اور سننے کے بعد پھر عمل کرنے کی نیت کریں۔ یہ جو جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک کو یہ مطلوب ہے، اور جتنا مجمع توجہ سے بیٹھے گا تو ممبر پہ جو بھی آدمی آئے گا، اللہ پاک اس کے سینے کو مجمع کی سوچ فکر کے مطابق کھول لے۔ اگر مجمع بے فکر بیٹھا ہوا ہے تو پھر بات قابو میں نہیں آئے گی۔ اس سے اللہ پاک نے آپ لوگ، ہم ہیں اور آپ کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کام کے لیے جمع کیا ہے۔ اس سے اس کو معمولی بات نہیں سمجھے بھائی، یہ کتنے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اللہ پاک ادھر لے کر کے آیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لغزوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج سارے دنیا میں جو بگاڑ ہے اور سارے دنیا میں جو فسادات ہو رہے ہیں، جو جھوٹ ہے، یہ سب کے سب غلط یقین کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے کلمے کی دعوت دی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے پاس کلمہ ہے، اور اس کلمے پہ گردن کو کٹوا لیتے ہیں،
لیکن کلمہ نہیں چھوڑتا، چاہے کتنا گرا پڑا مسلمان کیا ہو. لیکن ہمارے پاس وہ ایمان جو صحابہ رضوان اللہ کے پاس تھا وہ نہیں ہے. ابے یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ کیونکہ صحابہ رضوان اللہ نے کلمے کے اوپر اتنی محنت کی تھی کہ ان کے دلوں سے اللہ پاک کے غیر کا تأثر ختم ہو گیا. صحابہ رضوان اللہ ساری دنیا میں جو پھیلا ہوا نقشہ ہے، یہ نقشہ بنا نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے بنا ہے. ان نقشوں کا خوف ان کے دلوں سے نکل چکا تھا. وہ سارے دنیا کی طاقتوں کو، سارے دنیا کے نقشوں کو، اسباب کو مرے ہوئے سام تک کی طرح سمجھتے تھے. دعا کرو یا اللہ مرنے سے پہلے اس کی حقیقت تو ہمارے دلوں میں بھی اتروا دے. اسے آپ خود اب لشکر جا رہا ہے صحابہ رضوان اللہ کا، 10,000 کا لشکر ہے، اونٹ ساتھ ہے، گھوڑے ان کے ساتھ ہے، خچر ہیں، پیدل بھی لوگ جا رہے ہیں. اب آپ خود سوچے پانی کے اوپر چل رہے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ پھر اگر ان کے پاس وہ کیا چیز تھی جس محنت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بلایا ہوا جمع کیا ہے، یہی محنت صحابہ کرتے تھے. ایسے صحابی کے دلوں چیزوں کا خوف نکل چکا تھا. اس لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے، ہمیں روزانہ کلمے کی دعوت دینی ہوگی، اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اب یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک وقت تو تھا جس کی عمر 74 سال ہے تو 75 سال پہلے وہ کہاں تھا؟ اسی لیے اللہ پاک ایسے نہیں بنو وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے آپ میں سوچو، تو تھا ہی نہیں، ہم تو تھے ہی نہیں. اللہ نے ہم کو اپنی قدرت سے بنایا، اللہ نے ہمیں دماغ دیا، آنکھیں دی. اب لیکن کہو گے کس طرح؟ کہنے کے بغیر دل میں محبت نہیں آئے گی. اے ہمارے رب، ہم ایسا کہیں گے، اے اللہ تیرا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ہم تو تھے ہی نہیں، تو نے ہم کو پیدا کیا، تو نے ہمیں آنکھیں دی اور تو نے ہمیں دماغ دیا، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں پاؤں دیے. یا اللہ ساری دنیا کا نظام، یا زمین و آسمان تو نے ہمارے لیے بنائی ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر ایک چیز کا جوڑا تو نے پیدا کیا ہے. یا اللہ اگر جوڑا نہ ہوتا تو جوڑے کے بغیر تو زندگی مشکل ہو جاتی. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ابھی آپ لوگ سو گئے، اگر آپ لوگ رات کو سوتے نہ تھے تو ہم سب پاگل ہوتے. اس علاوہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو بنایا، دن کو بنایا، تاکہ تو رات کے وقت اس میں آرام کر دے اور دن کے وقت جو ہے اس پہ کام کر. لا الہ الا اللہ. اسے جتنے نقشے نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائے. ان نقشوں سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، اور جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اب آپ تھوڑا سا دیکھو، ہم چیزوں میں سوچتے نہیں ہیں. سوچنے کے بغیر خدا کی عظمت محبت دل میں نہیں آئے گی. ابھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو لاٹھی تھی. اب آپ خود وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبَ أُخْرَىٰ. یا اللہ میری عصائے ٹھیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں اور بھی کام کرتا ہوں. تو اللہ نے پھر کیا کہہ دیا؟ آپ لوگ بولے کہ پھینکو اسے. جب پھینکا تو پھر کیا بن گیا؟ زور سے بولو، اژدہا بن گیا. اب آپ خود سوچیں، لاٹھی کو دیکھیں، اژدہا کو دیکھیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ اللہ جو لاٹھی سے سام کو بنا سکتا ہے،
سارے دنیا کے خزانوں میں پڑے ہوئے اسلحہ سے، بحری بیڑوں سے، جہازوں سے لکڑی بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتا ہے، زور سے بولو۔ پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس مبارک کام کو نہیں کرتے ہو جس کام کے لیے امت بھیجی گئی ہے، یہ امت مبعوث ہے۔ جیسے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتا تھا، قیامت کے دن نبی نہیں ہوں گے لیکن کرسیوں پر، نبیوں والے کرسیوں پہ بیٹھیں گے۔ اس دن میں پڑھ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق، آخر پھر سوچنا یہ ہے کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے واقعہ سن لیا پھر سوچتے رہے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار کے اندر تھے، تو آپ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پیاس لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی نکلو پانی پی لو۔ پھر جب یہ نکل گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نہر بہہ رہا ہے۔ اب غار تو پہاڑ میں ہوتا ہے، اس نے پانی پیا، جب آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایسا پانی پیا کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب غار سے نکلے تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت الفردوس سے جنت کے پانی کے نہر جاؤ، میرا صدیق پیاسا ہے۔ اللہ ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق سنو، جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا اگر 70 انبیاء علیہ السلام کا ثواب اس کا پھر بھی یہ دوزخ میں جائے گا۔ ایسا شان یہ صحابیوں کو کیسا ملا؟ انہوں نے دین کی محنت، حالانکہ اس سے پہلی قومیں گزری ہیں، ان کی عمریں 400 سال، 300 سال، 250 سال، 100 سال، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے روزے رکھے ہیں، انہوں نے حج کیے۔ یہ حج تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہمارے زمانے میں شروع ہو گئی ہے، یہ تو ابراہیم آدم علیہ السلام آیا بیت اللہ اترا، لیکن کسی امت کو یہ نبیوں والا کام نہیں دیا گیا۔ اب یاد رکھو، سارے دنیا میں جو پھیلا ہوا نقشہ ہے، یہ سب کا سب مردہ سانپ ہے، لیکن یہ مردہ سانپ کلمی کی دعوت سے تیرے دل میں آئے گا۔ دعوت کے بغیر یہ اثر دل سے نہیں نکلتا ہے۔ اب جماعت میں شادی جاتی نہیں ہے، بیماری لگتی فون کہتے ہیں پیراسٹامول کا، یہ تو غلط، یقیناً یہ نہیں کہ پیراسٹامول کا استعمال غلط ہے۔ صدقہ کیوں نہیں رہتے ہو؟ ساتھی سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ نماز پڑھ لیں؟ جب تک ہم اس کی مشق نہیں کریے، بھائی ادھر مت دیکھو، کدھر دیکھ رہے آپ؟ دیکھو بات کی طرف دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ کسی کا عارضہ ہے وہ چلا جائے، عارضہ پورا کر کے پھر آ جائے۔ یہ ہمارا سب کا معاملہ ہے۔ پہلے صدقہ دے، نماز پڑھو، اور اس وقت نماز پڑھنا شروع کر دو جب تک تیری بیماری ختم نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ زور لگانا پڑے گا، پھر اعمال کے اوپر ہمیں یقین آئے گا۔ یہ جو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں نے آپ کے اوپر وحی کیے تاکہ تیرے قلب کے اندر بھی جلواؤ پیدا ہو سکے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین جو تھا وہ تو اس کی تو کوئی حد نہیں تھی۔ اسی میں دوستو، یہ جو واقعات ہمیں کلمے کی دعوت روزانہ دینی ہوگی، اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا۔ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ یہ گپ نہیں ہے، ہوائی بات نہیں ہے۔ نمرود نے جو ہے نا بھائی
جب انہوں نے خانے میں بتوں کو توڑ دیا تو ساری قوم نے فیصلہ کیا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھا، حتیٰ کہ باپ لَئِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم مجھ سے دفع، مجھ سے دور ہو جاؤ، اگر تو مانے تو میں تمہیں سمجھا کر دوں گا. وہ والد ان سے یہ کہہ رہا ہے. اکیلے تھا، پوری بادشاہی کی طاقت، نمرود کی بادشاہی پوری دنیا پہ تھی، فوجیں ان کے ساتھ، پولیس والے ان کے پاس، خزانے اس کے ساتھ، عوام اس کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھا. پھر ختم کیا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھا. پھر جب آگ میں ڈالا گیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونُوا بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اسی میں ہمیں خوشی خوشی سے ان کو بیان کرنا ہوگا. پھر جب بیان کریں گے پھر دل کو نشانہ بناؤ. پھر وہ اللہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار بنایا، پھر کہو گے لا الہ الا اللہ. پھر کہو اس بات کو، پھر کہو اس بات کو، پھر کہو اس بات کو، کہتے جاؤ کہتے جاؤ. ایک دن آئے گا. اسی صحابہ یہ آپ صحابہ پڑھے، صحابہ آپس میں ملتے تھے، فوراً کہتے تھے آؤ ایمان کو تازہ کریں. یہ ایمان تازہ کرنے کی بات ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اب آپ خود سوچیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. مچھلی سمندر میں بھی جاتی ہے، اوپر بھی جاتی ہے، نیچے بھی جاتی ہے، اوپر بھی تیرتی ہے، ایک سمندر سے دوسرے میں جاتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیے، لیکن اس کو کچھ تکلیف نہیں پہنچی پیٹ کے اندر، کیونکہ اللہ پاک نے کہتے ہیں مچھلی کے اوپر الہام کیا کہ اے مچھلی، یہ یونس علیہ السلام تیری خوراک کی چیز نہیں ہے. یہ تیرا پیٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی آرامگاہ ہے، یونس علیہ السلام کی آرامگاہ ہے. پھر یونس علیہ السلام نے اس نے مچھلی کی پیٹ میں کس نے زندہ رکھا، پھر اس کو نکالا کس نے؟ اب آپ خود سوچیں، مچھلی کی پیٹ سے بندے کو نکلوانا کوئی آسان کام ہے؟ ایک دفعہ نکل جائے تو یونس مچھلی کے پیٹ نپا کی عظمت اور بڑائی کی بات. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. پھر اللہ پاک نے کیا فاستجبنا له فنجيناه من وكذلك ننجي المؤمنين. مچھلی کی نکل لیا، پھر مٹی نے جو ہے دوبارہ جو ہے اس کو کنارے پہ پھینک لیا. پھر اس کو وہ بالکل مزمحل ہو چکے تھے. یہ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا ایسی اس کی حالت ہو گئی. وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یکفین. پھر پہلے بیلدار درخت، کدو کا درخت، ایک اور درخت بھی آتا اس کے اوپر لگا دیا. مارو القرآن میں لکھا ہے کہ وہ دودھ کے علاوہ کچھ کام نہیں سکتا تھا، وہ پیٹ میں ایسا اس کو ہو گیا. پھر اللہ پاک نے جنگل کے ہرن کو ایک حکم دیا، وہ صبح بھی آتی تھی اور شام کو بھی آتی تھی، اور اسے دودھ پلا دی. لا الہ الا اللہ، اللہ ہے. ہم نے اللہ پاک کو پہچانا نہیں ہے. خود سوچے پیٹ میں کون بناتا ہے؟ لیکن دیکھو جب سوچو گے نہیں یا اللہ پانی کی قطرے، ابھی آپ دیکھو پانی کے قطرے میں لاؤ، پانی کے قطرے میں تو آنکھ تو نظر نہیں آ رہا ہے، نہ اس کے اندر ہڈی ہے، نہ اس کے اندر سر ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کبھی ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تو وہ رب ہے کہ تو نے ہمیں پہلے کان پانی کی قطرے سے، پھر تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. اے اللہ تو ہی تو ہے. اور پھر تو نے اس کی بیگم، اس کی بیوی کو مٹی سے نہیں بنایا، تو ہی اور کہ تو نے اس کی پتلی سے اس کو پیدا کیا. اے اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. لا الہ یا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کو بیان کرو لوگوں کے سامنے.
اللہ پاک کی معرفت کراؤ، اللہ پاک کا تعارف کراؤ۔ اللہ اللہ ہے، اے لوگوں اللہ پاک کو ناراض مت کر لو، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے، اس نے ہمیں بچے دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، بیوی دی ہے، اس نے ہمارے لیے ہوا کے نظام کو چلایا ہے، سورج اور آسمان۔ اے ہمارے اے لوگوں اللہ پاک کو ناراض مت کر لو، گھر میں بھی یہی بات کرو، سب بازاروں میں یہی بات کرو، دکانوں میں یہی بات کرو، کھیتوں میں بھی یہی بات کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ ان کو دیکھو میں نے کیسے پیدا کیا۔ اب جب اون جا رہا ہوں، دیکھو یہ کس نے مسخر کیا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ، ایک اونٹ کو 10,000 لوگ قابو نہیں کر سکتے، ایک اونٹ کو۔ ایک چھوٹا بچہ مہار پکڑا ہوا ہے، اس کے اندر مہار ڈالا ہوا ہے، اور وہ جو 10,000 آدمی اس کو قابو میں نہیں کر سکتے، وہ ایک چھوٹے لڑکی کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے کیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ اب ولا ينظرون، ہم زمین پہ چلتے ہیں، کبھی آپ نے کہا کہ بھئی اللہ تو نے ہمارے لیے فرش بنایا، جب یہ کہو گے تو اللہ پاک تمہارے اوپر فخر کرے گا کہ میرا بندہ میری تعریف بیان فرما رہا ہے۔ اولا ينظرون الى الابل، اللہ پاک کیوں بیان کرتا؟ اولا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ پاک بہت عظیم ہے، جس چیز کو دیکھ تو فوراً کہو کہ اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے، جس چیز کو دیکھو۔ میں ایک دم مت کہو پیسے سے، وہ تو سارے یہ آنکھ جو ہے، یہ آنکھ سب کے سب خبر جو آپ کو دے رہی ہے وہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے۔ دل جو خبر دے گا وہی صحیح ہوگا۔ اب آنکھ تو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بھئی وہ زمیندار نے کھیت میں گندم ڈالا، اس کو پانی دیا، اور اس کی رکھوالی کی، اس میں کھاد ڈالا۔ آنکھ یہ بتاتی ہے کہ قدرت، اللہ پاک کی قدرت سے جو بھائی نے اللہ پاک نے اس دانے کو پھاڑ دیا، قدرت سے پھاڑ دیا، اور پھر اسے قوم پر نکل دیا، اور پھر اس کے اوپر آدھا کلو یا 1 کلو یا 1 پاؤ مٹی اوپر ہوتی ہے، ریشم سے زیادہ ملائم ہوتی ہے، تو پھر وہ نکلتی کیسی مٹی سے؟ اللہ کی قدرت سے نکلتی ہے۔ آپ دکان میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تم نے اس نے سامان ڈالا ہے، تو اس کے اندر بیٹھتا ہے، تو اس کو وقت دیتا ہے، آنکھ آپ کو یہ بتاتی ہے، اس وجہ سے تجھے نفع مل رہا ہے، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ معیشت ہم نے تقسیم کی ہے۔ کیا آپ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے زیادہ دکان گیا، میں خدا کی قسم 1 ٹھیڑی بھی زیادہ نہیں کما سکتے ہو اوپر جو قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے اسبابی دنیا بنایا ہے، اسباب کو اختیار کرو گے، اسباب سے رب نہیں بناؤ گے۔ انبیاء علیہ السلام کلمے کی دعوت دیتے تھے، سارے نبیوں نے۔ اے لوگوں پڑھو اس کلمے کو کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، تم دونوں جانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل کے پاس کتنے دفعہ گئے، ولید بن مغیرہ کے پاس کتنے دفعہ گئے، اور گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشتی کی ہے اس کلمے کی دعوت کے لیے۔ اسی جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں اس کو روزانہ بیان کرو۔ فرعون، اب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہے۔ جب فرعون کا لشکر اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کا لشکر اور موسیٰ کی قوم سامنے آئے، آگے ایک بحیرہ کلثم تھا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ ایک راستہ شام کی طرف خشکی کا بھی جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی نبی کو نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ قوم تو خشکی کیسے بجا دی، لیکن اللہ نے ان کو بلا دیا، اور وہ جو ہے بھائی بھاری راستے پہ چلے، آگے بھارا بحیرہ کلثم آیا۔
اب آپ خود پوچھے، نہ کشتی ہے نہ پل ہے، اوپر سے 10 لاکھ کا لشکر اجرار آ گیا، اور یہ بیچارے کمزور نخیب، کچھ ہے ان کے ساتھ نہیں، فرعون کے غلام تھے کئی صدیوں سے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے لیکن قوم کا وہ قوم چونکہ دائی نہیں تھی، قوم داغی نہیں تھی، اسی قوم نے کہا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ دوسرے کہا کلا، کبھی بھی نہیں، انا معیا ربی سیہدین، کہ ہمارا میرے ساتھ اللہ نقشہ نکلوائے گا۔ اب آپ خود سوچیں، بحیرہ کلزم ٹاٹے مارتا ہوا، پیچھے فوج، درمیان میں یہ، کوئی نقشہ حفاظت کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کی تعریف، اللہ وہ ذات ہے جو ناممکن سے ممکن بناتا ہے، اسی کو کہنا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح فرما دیا، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی سے سمندر کو مار دو۔ اب آپ خود سوچیں، 800 کروڑ آبادی ہے، اگر 800 کروڑ لاٹھیاں لے کر کے سمندر پہ مارے تو راستے بن جائیں گے؟ آپ لوگ نے پوچھ رہا ہو، بن جائیں گے؟ لیکن اس لاٹھی کے ساتھ تو اللہ پاک کا امر شامل ہوا، امر میں طاقت ہے۔ جب لاٹھی مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فن فلکا، سمندر پھٹ گیا، 12 رستے بن گئے، وکان کل فرق کالطود العظیم، اوپر کو اٹھنے لگے، پانی بہتا آگے نہیں تھا، اوپر کو اٹھتا تھا۔ فرعون دیکھو، فرعون پہلے کیا کہتا تھا؟ فخشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ ابھی تھوڑا سا اس کے پہلے یہ آدمی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، لوگوں کو جمع کیا، ان کو یہ تقریر کی، لیکن جب پانی نے اس کو پکڑ لیا نا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے تمہیں بچا دیا اور تمہارے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو ختم کر دیا۔ تو جب یہ پانی نے اس کو پکڑا نا، پہلے تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، پھر اس وقت کیا کہا جب پانی نے پکڑ لیا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب اس نے پکڑ لیا کہ تو اس نے کہا کہ میں اس رب پہ ایمان لے کر کے آیا جس پہ بنی اسرائیل میں مسلمان، لیکن پھر اس وقت ایمان نے فائدہ نہیں دیا۔ اسی اللہ پاک کو بیان کرو۔ یہ آپ خود سوچیں، یہ کہ دیکھو سوچ نہیں ہے، سوچ آپ کے اوپر یہ بات کو کھول دے گا۔ اب آپ صحابہ رضوان اللہ عنہم کو دیکھیں، ہے مدینہ منورہ کی، ہے مکہ معظمہ کے۔ اب آپ چین کو دیکھیں کہ بھئی مدینہ منورہ سے آج سے 1400 سال پہلے یہ چین کیسے پہنچ گئے؟ حیران۔ اگر آپ یہ کہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، ادھر چین سے تو تجارت کا سامان مکہ میں لا بھی نہیں سکتے، لیکن چونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں مبعوث کیا ہے، سارے دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اس کام کو کریں گے تو جو قدرت اللہ پاک کی انبیاء سے ہم کے ساتھ ہوگی تھی، وہ قدرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ وہ اس کو سمجھ چکے تھے۔ جب بھی کبھی راستے میں کوئی تکلیف پیش آئی، وہ اللہ پاک حل کروا لے، اس لیے اس کے لیے سارے دنیا میں چلنا بہت آسان تھا۔ ادھر یہ تشکیل والے ہیں، ابھی پنجگور نہیں، پنجگور سے مسلسل کوارٹ میں جماعتیں آ رہی ہیں، تو میں تشکیل والے کہ بھائی تم کو کیا ہو گیا ہے؟
مدینہ منورہ سے لوگ پنجگور پہنچے اور پنجگور والے تمہارے پاس پہنچے. جب پنجگور کا نمبر آ جاتا ہے تو پھر تم کہتے ہو کہ یہ تو بہت دور ہے. یہ سب غلط یقین کی وجہ سے ہے. ایک قریب والا اسے مشقت میں پہنچے گا کہ دور والے ہوائی جہاز میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ قدرت کو قدرت نہیں سمجھتے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ جس بات پہ تو خوش ہوتا ہے یا جس بات پہ تو ہی خوش ہوتا ہے مجھے ادھر تشکیل کروا دے، یہ وہ بھیجی ہوئی امت ہے. ہاں آپ لوگوں نے اس میں پڑھا ہوگا حیات صحابہ میں رب السلام کو اللہ پاک نے وہی فرمایا. یہ جو مجمع یا ہم رام جو ہیں یہ جو خوش نہیں ہو رہے ہیں وہ تو غلط یقین کی وجہ سے. روپے جیب میں آ جائیں چہرہ خوش ہو جائے. اللہ پاک کے راستے میں لگے کچھ مردہ چلتے اس کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ چہرہ کلنا سینہ نکالنا ہے. ہمارے رب تیرا بولے اوپر کتنا فضل ہے کہ تو نے ہمیں نبیوں والے راستے پہ لگا دیا ہے. اسی کام نے صحابہ کو چمکایا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی صفات تورات میں ذالک مثلهم فی التوراۃ والانجیل، صحابہ کی صفات تورات میں بیان، انجیل میں بیان، قرآن میں بیان. اللہ نے قیامت تک اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ عنہ، کیونکہ اس مبارک کام پہ سب کچھ کو لوٹا دیا تھا. یہ جائے نہیں کہ آپ لوگوں کو جنگ تبوک کا پتہ نہیں ہے یا آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، میں بیان کر رہا ہوں. اب آپ خود سوچیں کھجوریں پکی ہوئی، ایک آدمی ہے مکروز، اور کس تو آسان بات تو نہیں ہے. دن کے اوقات تانا ہے اور رات کا غم ہے. اب آپ کا فصل پکا ہوا ہے اور یہودیوں کے مکروز تھے، لیکن جب کہا کہ نکلو تو پھر سب نکل گئے کہ نہیں نکل گئے. یہودی نے کہا کہ عجیب لوگ ہیں، ہمارے مکروز ہیں، فصل پکی ہوئی ہے اور پکی ہوئی فصل چھوڑ کر کے رزق کو چھوڑ کر کے بھائی چل رہے. تو پھر انہوں نے جو جواب دیا، جو جواب جو دیا ہے چاہیے کہ اس کو سونے کے پانی کے اوپر لکھ دیا جائے. انہیں کہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے رزق کو تو چھوڑ دیا لیکن ہم رزاق کے پاس جا رہے ہیں. اللہ ابھی آپ اکیلے میں بیٹھو کہ میں کیوں ایسا نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ اللہ پاک کہ اے میری بیوی، اے میرے بچوں، میرے موجودگی پہ وہ نہیں ہوگا جو میرے غیر حاضری پہ وہ ہوگا. وہ تو ہم نے اس کو سبق غلط پڑھایا ہوا ہے. میں ہوں گا تیرے تو گھر کا کام چلے گا، میں نہیں ہوں گا تو گھر کا کام پھر نہیں چلے گا. یہ غلط یقین. آپ خود سوچیں ایک آدمی اللہ پاک کے راستے میں نکل گیا، پہلے تو اللہ پاک اس زمانے میں بھوک لائے گا نہیں. بھوک لائے گا تو 3 دن سے زیادہ نہیں ہوگا. ایک آدمی اللہ پاک کے راستے میں نکل گیا، اس کے گھر میں کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے، بیوی ہے، کمائی اب بھوک آیا، 3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے. تو 3 دن کے بعد تو سنت یہ رہی ہے یا کسی کے دل میں ڈالے گا یا اوپر سے دسترخوان بھیجے گا. لا الہ الا اللہ. اللہ آپ لوگ خود سوچیں وہ اللہ جس نے یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کی ملاقات میں کتنا مزہ ہوگا. ہمیں تو موت کے انتظار میں رہنا چاہیے، کیونکہ موت کیا چیز ہے؟ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. موت تو پردہ ہے، جب یہ نکل جائے سب چیزیں نظر آئیں گی، کتنا مزہ کرے گا. اللہ ایک آدمی کی روح نکل جائے اور سیدھا پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان کی سلامی، تیسرے میں سلامی، چوتھے میں، 5ویں، 6ویں، 7ویں اور 7ویں پہ سدرۃ المنتہا وہاں سجدہ کرے. یا پھر اللہ پاک کیا فرما رہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ اکبر، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب مومن کا روح نکلتا ہے
سارے آسمان والے اس کو سلامی دے لیتے اور پھر سدرۃ المنتہا پہ جا کر کے یہ سجدہ ریز ہوتا ہے. پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. پھر اس کو علیم میں اس کی روح کو اٹھایا جاتا ہے. یہ تو بہت ایک مومن کا تحفہ ہے. اس کام کو کرو گے جو سارے عالم کے انسان کی ہدایت کا غم کرے گا اور اس کے لیے مارے مارے پھرے گا, مال لگائے گا, جان لگائے گا, کاروبار کی جگہ کو چھوڑے گا, بیوی بچوں کو چھوڑے گا, آئے گا اور جائے گا, لوگوں کو پیچھے. بتاؤ اس آدمی کو یہ جب مرے گا تو اس کا مبارک روح کتنے اعزاز کے ساتھ لے جا جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے بھائی اے داؤد علیہ السلام میں تمہارے بعد ایک نبی پیدا کرنے والا ہوں, اس کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. نہ وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے نہ میں اس سے ناراض ہوں گا. اس کے اگلے پچھلے سارے کمیاں غلطیاں میں نے کرنے سے پہلے معاف کر دی. اے داؤد علیہ السلام میں نے جو اس کو امت دی ہے وہ میری خاص رحمت سے نوازی گئی ہے. اور میں نے اس کی امت کو وہ فرائض دیے ہیں جو انبیاء سے ہم کو دیا کرتا تھا اور وہ نوافل دیے جو نبیوں کو دیا کرتا تھا. اے داؤد علیہ السلام جب امت محمدیہ قیامت کے میدان میں آئے گی اللہ اکبر تو ان کے چہروں پہ کمثل انبیاء نور ہوگا. پھر وقت بعد دیکھو یہ جو سیدھے سادے لوگ نکل رہے ہیں نا جن کے گھر میں کچھ نہیں ہے, بکری کو بازار میں لے جا کر کے فروخت کرتے چلے کر نکلتا ہے, قرض لے کر نکلتا ہے. پھر جب لوگ ان کے درجات کو دیکھیں گے نا تو غش کہیں گے, پھر کہیں گے کاش ہمارے بدن سے کنچی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لیکن ہم ان درجوں سے نہ رہ جاتے, لیکن وہ وقت پھر گزر گیا ہو. اس لیے تم لوگ اللہ پاک نے تمہیں اپنے راستے میں نکالا ہے. شکر کرو کہ اللہ تیرا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں امام الانبیاء والی امام احمد محنت کے لیے قبول فرمایا. اور پھر اللہ پاک نے نبی کیسے دیا ہے, امام الانبیاء ہے, نبیوں کا سردار ہے. اور اب ایسے قرآن کو اتارا ہے, ایسا کتاب اتارا ہے لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید. جو اس قرآن کو پڑھے گا اس کو سینے سے لگائے گا باطل اس کے قریب نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. میں تمہیں تو اس پہ فخر کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں عظیم الشان نبی کی امت میں پیدا کیا ہے اور تو نے ہم پہ قرآن نازل کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا عظیم احسان ہے اس امت کے اوپر کہ ہر بچہ اس قرآن کو یاد کر سکتا ہے. سنتنا کے انسان تو کر یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب پھرو گے تو عجیب کیفیات محسوس ہوگی. افریقہ کے جنگلوں میں پھرنا, اس دن مجھے ایک آدمی کو کارگزاری سنا رہا تھا کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ جب ہم جماعت ادھر چلی جاتی ہیں وہ لوگ کچھ پتہ ان کو نہیں ہوتا ہے لیکن جماعتوں بھی جانے سے ان کے کلمے تازے ہو جاتے. کیا تازہ ہو جاتے؟ سب بولو, بہت زور سے بولو, کلمہ تازہ ہو جاتا. ابھی جس کے زبان پہ کلمے کا الفاظ صحیح نہیں ہے وہ نماز کس طرح پڑھے گا؟ کہتا ہے لیکن ہمارے سامنے اموات ہوئے ہیں, ہمارے سامنے کہ بھائی کلمہ ان کی زبان پہ وہی کلمہ جاری ہو جاتا ہے اور پھر ان کا چہرہ کھل جاتا ہے. اے جماعت یہ جنگلوں میں جا رہی ہے, افریقہ کے جنگلوں میں, اس صحابہ رضوان میں ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ, اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہے جو اپنے مال کو جان کو لے کر کے سارے عالم کے انسانوں میں پھرے. ان کا پھرنا اتنا مبارک ہے کہ جب جماعت اللہ پاک کے راستے میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ پاک کی پوری قدرت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے ربی بن عامر رضی اللہ عنہ جو ایران کے بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ آنے میں اور بھیجنے میں فرق ہے. تو اس نے جٹ سے کہا میں آیا نہیں ہوں, اللہ تعاصنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى اوسطها. اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے کہ ہم لوگوں کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں اور لوگوں کو غلط دینوں کے ظلم سے بھائی بند کر دیں. اور لوگوں کو دیکھو ایک آدمی کہتا ہے نا
کہ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، اور وہ نہیں ہوگا جو سارے دنیا والے چاہیں گے۔ پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا آدمی موبائل کے اوپر 1 گھنٹہ بڑے سے بڑے بزرگ کی سنتا ہے، لیکن اس نے جو بات کہی یہ اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسے زبانیں استعمال کرو، ہماری سب کی زبان، سب کی بات ایک ہے۔ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا۔ اے اللہ تو ہی تو ہے۔ وہ عربی میں ایک مقولہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر ایک چیز کہتا دیکھو اس میں اللہ تیری توحید چھپکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ غلط دنوں کے اب غلط، اسے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جو ہمارے ساتھ سرحد پہ جو سال والے گئے کا پیشاب پیتے نہیں پیتے، تب ہو سکے بیچاروں کے پاس کلمہ نہیں ہے۔ اب ان تک کلمہ پہنچانا کتنی ضروری ہے، اور دنیا کی تنگی سے۔ ابھی میں مجمع سے کسی کا 10 مرلے میں ایک مکان ہوگا، کسی کا 1 کرنا، میں سے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان جس نے نماز نہیں پڑھا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، لیکن کلمہ ساتھ لے کے گیا ہے، اس کو بھی جنت ملے گی۔ تو کتنی ملے گی؟ 5 مرلے وہ بنا تو ملا کیجیے خزان پوئے گا یا 10 مرلے ہوگا۔ اس آدمی کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ اللہ اکبر۔ پھر جو نمازیں پڑھیں گے، جو حج کریں گے، روزہ رکھیں گے، اس مبارک کام کو کریں گے، پھر اس کو کون سی جنت ملے گی؟ میں اس دن پہ وہ تشکیل والا بھی آیا، میں تو پڑھ رہا تھا کہ جنت دیکھو صحابہ کرام کہتے تھے کہ رسول اللہ جب اس کام کو کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ لوگوں کو خوشخبری بھی سنا کہ جب تم اس کام کو کرو گے تو تمہیں جنت الفردوس ملے گا، جس کا چھت جو ہے اللہ پاک کا عرش۔ اللہ اور تم لوگوں سے اللہ پاک صبح بھی ملاقات کرے گا، شام، لیکن یہ وہ آدمی ہوگا جو شام کی طرح لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ صبح بھی اللہ پاک ملاقات کرے گا، شام کو بھی کرے گا۔ کسی کو ہفتے میں ملاقات ہوگی، کسی کو مہینے میں، پھر اس وقت پتہ چلے گا۔ اللہ سب سے خوبصورت ہے، اس کی ملاقات میں کتنا مزہ ہوگا۔ تو وہ کہتا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ 40 سال مسافت کے اوپر ہے۔ کتنے کی ثابت ہوئے؟ زور سے بولو۔ ہاں، تو میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ خیال پیدا ہوا کہ اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر ایک آدمی 3 کلومیٹر کی رفتار سے روزانہ چلتا ہے، یعنی 3 کلومیٹر چلتا ہے، تو یہ سال میں تقریباً 1000 کلومیٹر چلے گا۔ اور یہاں سے اگر سمندر پہ سیدھا جائیں، یہ جہاز جو جاتا ہے، امریکہ چلا جائے تو یہ آدمی امریکہ تک 10 سال میں پہنچ جائے گا پیدل۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے ابھی 40 سال مسافت لکھا ہے، یعنی امریکہ 2 دفعہ جاؤ گے اور 2 دفعہ واپس آؤ گے، اتنا اس دروازے کی چوڑائی ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ پخلو ایسا ہوگا ہوا ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا سوچے، اتنی چوڑائی ہے کہ امریکہ 1 دفعہ جاؤ گے، پھر ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، پھر واپس آؤ گے، یہ چوڑا ہے۔ کہتا ہے یہ دروازے لوگوں سے کچا کچ بھرے ہوئے ہوں گے۔ یا پہ میرے دل میں یہ حال ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کس طرح تھی جنت سے رہ جائے گا۔ یہ سب بھول جاؤ گے، موت کا انتظار ہے، اس سے اس کام کو کرو۔ اور یہ کام جو ہے اگر کسی کے سمجھ، یہ کام نقل و حرکت کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب اللہ پاک کے راستے میں نکلتے ہیں، یہ خروج جو ہے نا، کیونکہ خروج کی پہلی فضیلت کیا ہے؟ خروج کی پہلے قدم پہ سارے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں جب اللہ پاک کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اور پھر لوگوں کے پیچھے ان کو کلمہ، اور اس کے ساتھ یہ بات کرنا کہ سارے دنیا تو تیرا کلمہ پہنچا، تیری ذمہ واری ہے، تو بتاؤ اس پہ اللہ پاک کتنا خوش ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما دے۔ اس لیے جو جماعتیں جا رہی ہیں وہ خود بھی دعائیں کریں، اپنے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی یا اللہ تو ان سارے دنیا کے مسلمانوں کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، اور یا اللہ تو ہمیں اس مبارک کام کی سمجھ عطا فرما۔
یا اللہ تو اپنے عظمت کے بول ہمارے زبانوں کے اوپر جاری فرما، ہمارے دل سے یا اللہ تیرے غیر کے تاثر کو ختم فرما۔ یا اللہ اس غیر کے تاثر نے امت کا بیڑا غرق کر دیا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ دیکھو ابھی تھوڑی سی دیر میں وہ کرے گا مطالبہ، تو مطالبے والے بھی اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ جو بیان جو ہے یہ تو ہلکی سی ترغیب ہے، پھر نکلنے پہ اللہ پاک سارے راستے کھول لیتے۔ بولو بھائی ماشاءاللہ۔